ملک کے پہلے گورنر جنرل حلف اٹھاتے ہیں ملک کے قومی ریاست کے تناظر میں حکمران کے طور پر، اور ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست ہے۔ بھلا بتاؤ کہ کوئی ریاست کسی بین الاقوامی قانون کے تحت وجود میں آئی ہو اور وہ بین الاقوامی نظام اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس قانون کی روشنی میں جو ریاست وجود میں آئے گی وہ اسلامی کیسے ہوگی؟ دھوکہ اور فراڈ۔ اقوام متحدہ جو 1945 میں بنی، 4 دنیا کی بین الاقوامی سامراجی قوتوں نے بنائی، اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ ان چاروں کو ویٹو پاور حاصل تھی۔ چائنا تو بہت بعد میں اقوام متحدہ میں ویٹو پاور لے سکا، اس سے پہلے تو یہ 4 طاقتیں تھیں۔ ان 4 طاقتوں میں ایک بھی اسلامی خلافت نہیں، تو اس اقوام متحدہ کے منظور کردہ کسی قانون کے تحت وجود میں آنے والی ریاست اسلامی کیسے ہوگی؟ یہ 68 سال سے مطالعہ پاکستان کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس پر کوئی عقلی سوال، کوئی قانونی سوال کرنے کی ہمارے اندر جرأت اور ہمت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ الفاظ ہیں پہلے گورنر جنرل صاحب کے حلف اٹھاتے وقت کہ قانون کے تحت قائم ہونے والے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے میں برطانیہ کے حکمران جارج ششم اور ان کے ولی عہدوں اور جانشینوں کا ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ قانون کے تحت بنایا جانے والا پاکستان کون سا قانون؟ وہی قانون جو 3 جون 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت 2 ملک وجود میں آنے تھے۔ اگر وہ قانون اسلامی ہے تو پھر ہندوستان کی ریاست بھی اسلامی ہو گئی، کیونکہ جس قانون کے تحت 2 ملک ایک ہی وقت میں وجود میں آ رہے ہیں، اگر وہ قانون اسلامی ہے تو ہندوستان میں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے تھے، تو وہ اسلامی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ قانون برطانوی استعمار کا، جس کے خلاف آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس استعماری قانون کے تحت یہ آزادی وجود میں آئی ہے، تو یہ قومی آزادی ہے، قوم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے کہ ایک قومی شناخت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ہوگی، اس کی بنیاد پر ریاست وجود میں آ رہی ہے۔ اسی لیے اگست 1947 کو قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ یہ پاکستان، اس میں آج کے بعد کوئی مسلمان نہیں، کوئی ہندو نہیں، آل پاکستانی۔ یہاں پاکستانی شناخت کے مطابق کردار ادا کیا جائے گا۔ پاکستانی نیشن کے تحت انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام وجود میں آئے گا، تو قومی ریاست ہے۔ ایسی قومی ریاست کے اندر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست کسی بین الاقوامی سامراجی قانون سے منظوری حاصل کرتی ہے؟ وہ تو اپنی آزادی اور حریت اور اپنی بقا کے لیے خود کردار ادا کرتی ہے، اور یہی وہ مخمصہ ہے جو 1947 سے لے کر اب تک ہمارے ان نام نہاد دانشوروں، مسلم لیڈروں اور رہنماؤں کے دماغوں کو الجھائے ہوئے۔ یہ کبھی اس سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ حقائق کی دنیا میں واپس نہیں آتے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ملک لیا ہے، اور اسلام ان 68 سالوں میں ندارت، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ملک قومی ریاست بن سکا اور نہ اسلامی ریاست بن سکا۔ اسلام دہشت گردی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے اور مفادات اور مراعات کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔
اس شتر مرغ کی طرح بن گئے۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک نیشنل ریاست کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو، تو کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں، ہم تو نیشنلزم کو نہیں مانتے، نیشنلزم تو کفر ہے، سیکولرزم تو کفر ہے۔ اچھا جی چلو اسلامی ہو تو چلو اسلامی نظام قائم کرو۔ اسلامی نظام کی جو خصوصیات اور تقاضے ہیں، جو نصوص قطعیہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتی ہیں قرآن و سنت کی، اس کے مطابق عملی نظام قائم کرو۔ تو کہتے نہیں نہیں ہم تو قومی ریاست ہے، ہم کو اسلامی ریاست ہے۔ تو وہ شتر مرغ کی طرح ہم دو جگہوں پر ہمارے حکمران طبقے میں بانٹ دیا۔ اسے کہیں اونٹ ہے تو بوجھ لا دو تمہارے اوپر، کہتا میں پرندہ ہوں۔ پرندے صاحب کو کہتے ذرا اڑ کے دکھاؤ، کہتا میں اونٹ ہوں۔ تو جو کچھ شتر مرغ کہہ رہا ہے وہی پاکستانی شتر مرغ بھی کہتا ہے۔ نہ اسلام اور نہ نیشنلزم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ ایسا فکری الجھاؤ پیدا کر دیا پوری سوسائٹی میں کہ آج تک قوم اس مخمصے سے نہیں نکل رہی۔ اور اس مخمصے کا اظہار یہاں کے سارے دانشور جو اس پاکستانی مخمصے کی پیداوار بلکہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کے دماغوں میں بین الاقوامی اس عالمی نظام میں جہاں اقوام متحدہ کی جکڑ بندیاں ہیں، جہاں آپ کے ملک کا تمام بینکنگ سیکٹر، آپ کے ملک کی تمام معیشت وہ بین الاقوامی قانون کے تابع ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کریں تو آپ کو دنیا میں عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایران کا کچومر نکالنے کے لیے امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو اس سامراجی نظام سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کی معیشت گروی رکھی ہوئی ہے، آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہ دے تو ٹائم ٹائم فش، معاملہ ختم۔ تو پھر اسلام کی کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ معیشت تمہاری آزاد نہیں، سیاست تمہاری آزاد نہیں، مذہب تمہارا غلام ہے، تو کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ تمہارے سیاسی فیصلے امریکہ اور برطانیہ میں ہوتے ہیں، تو کس اسلام کے بنیاد پر اسلامی ریاست کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ریاست آزاد بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ آزادی کا ہے کہ یہ ریاست اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہے یا یہ ریاست غلام ریاست ہے کہ دوسروں کے کہے ہوئے الفاظ کی جگالی کرتی ہے، ان کی سیاست کی دریوزہ گر ہے، ان کی معیشت کی بھیک مانگتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مذہب اور ریاست کے تعلق کی بات تو بات کی ہے۔ اس ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس ریاست کا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آزادی بھی ہے یا نہیں، یہ تو بعد میں طے کریں گے آزادی کے بعد کہ ہمیں اپنا نظام نیشنلزم کی بنیاد پر چلانا ہے یا اسلامزم کی بنیاد پر چلانا ہے، اور کیا اسلامزم میں اور نیشنلزم میں کوئی تضاد ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو آزادی ہے۔ جب عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام کی غلام ریاست موجود ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ اسلامی ہے اور اس کے لیے زور لگانا کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے، ہم نے یہاں اسلامی آئین نافذ کر دیا ہے، ہمارے حکمران کا نام مسلمان ہے، ہم نے فلانا اسلامی قانون جس کا نہ کوئی سر پیر ہے وہی مسلط کر دیا ہے یہاں پر، تو گویا کہ ریاست اسلامی ہو گئی۔ دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو قومی ریاست ہے، سیکولر ریاست ہے۔ کہنے سے سیکولر ریاست ہو جائے گی؟ سیکولر ریاست کے حقائق
یا نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستوں کے حقائق کا علم ہے، شعور ہے کہ جس کی اساس پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیشنلزم کی بنیاد پر کام کر رہی ہے؟ کوئی قومی کام کیا ہے آپ نے؟ اچھا، اگر قومی کام کی بات ہے تو اگر 47 سے لے کر اب تک کی تصویر تو ہمارے سامنے ہے، کیا قوم صرف 1947 سے وجود میں آئی ہے؟ اس سے پہلے اس پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسان نہیں بستے تھے؟ ان کی کوئی نسل آباء و اجداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ اس دھرتی کے قومی تقاضے کچھ نہیں تھے؟ یہ آسمان سے اتری ہی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو نئی نسل جو نئی قوم کے طور پر وجود میں آئی۔ اگر قومی بنیادوں پر ہی بات کرنی ہے تو اس قوم کی اساس تو صدیوں سال پرانی، وہ قومی روایات کیا ہے؟ یہ نام نہاد ترقی پسند نیشنلزم یا سیکولرزم کا پرچارک طبقہ اس دھرتی کی روایات کو سرے سے ختم کر کے یورپین سامراج، امریکی، برطانوی، یا کسی کو اگر ہیضہ ہوتا ہے سوشلزم کا تو روس اور چین کی تعلیمات کو یہاں پر مسلط کرنے کا نام نیشنلزم رکھ لیا، سیکولرزم رکھ لیا۔ بھائی یہ خود اپنی دھرتی، اپنی ایک قومی شناخت جو صدیوں سال سے رکھتی ہے، اس کی بھی تو کوئی تاریخ ہے۔ تو یہ نیشن کوئی آج وجود میں نہیں آئی، یہاں بسنے والی جتنی بھی نسلی اقوام ہیں یہ صدیوں پرانی ہیں۔ ان صدیوں میں ان اقوام کی کیا حقوق تھے؟ انہوں نے کن روایات کو اپنایا؟ کون سا رواداری کا نظام تھا؟ کون سا انسانی بھائی چارے کا ماحول تھا؟ کون سا انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا؟ کیا سرمایہ پرستی تھی؟ کیا نام نہاد جبر کی بنیاد پر قائم کی ہوئی اشتراکیت تھی؟ جہاں کہ اولیاء اللہ کی انسان دوستی، خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید، بہاؤالدین زکریہ ملتانی، داتا گنج بخش جیسے اولوالعزم اولیاء اللہ نے اس دھرتی پر روایات و اقدار جو جنم دی تھی، ان روایات و اقدار سے تمہارا کیا تعلق؟ ان تمام کو پسے پوش ڈال کر ایک نئی قوم وجود میں لانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، چاہے وہ اسلام کے نام پر بے وقوف بنائے یا نیشنلزم اور سیکولرزم کے نام پر بے وقوف بنائے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ افکار و خیالات کو منتشر بنانے، قوم کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے۔